السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 75 onwards. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فتأمنون تمہاری تمنا ہے یا تمہاری خواہش ہے. This is what you desire. ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. اب یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان جو مخلص ہو کے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جتلانے کے لیے ریا کرتے ہیں, دکھانے کے لیے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں. لیکن جو بھی انسان سچے دل سے ایمان لاتا ہے اور جو بھی بندہ حقیقت کو پہچان لیتا ہے, جس کو حق سمجھ آ جاتی ہے, جس کو پتہ ہے کہ میرا رب کون ہے, اس نے مجھے کیا بنایا ہے, میری حیثیت کیا ہے, میں صرف ایک گوشت پوشت کا انسان نہیں ہوں, میری حقیقت اس سے بہت بڑی ہے, میرا مقام بھی بہت بڑا ہے, اور کیونکہ میرا مقام بہت بڑا ہے تو اس مقام کے اوپر رسپانسبلٹی بھی اتنی بڑی ہے. جیسا کہتے ہیں نا, ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو the moment a woman realizes this fact کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے آگے جو ہے وہ سبسروینٹ کیا, مسخر کر دیا, تو کیونکہ اتنی اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو میری رسپانسبلٹی بھی بہت بڑی ہے. اور جب رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو پھر ہر جو مخلص مومن ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے دل سے جڑا ہوتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے, اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اور بھی لوگ جہنم سے بچیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ صرف تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے, تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے. ایسے نہیں کہ بس آپ اپنی نمازیں پڑھیں, آپ اپنے نیک عمل کریں, دنیا چاہے بھاڑ میں جائے. آپ نے لوگوں کو مسلسل اچھے طریقے سے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتلانا نہیں ہے, آپ نے کسی کو یہ اپنے آپ کو سپیریئر نہیں سمجھنا. آپ نے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کو تنگ کیے بغیر, لوگوں کو جتلائے بغیر کہ میں بہت پائس ہوں اور آپ لوگ بڑے گنہگار ہیں, اس کے بغیر احسن طریقے سے, معروف طریقے سے, بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کو حق سمجھاتے رہو. وہ نہیں بھی مانتے خیر ہے, اگر وہ آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے صبر کر لیں, لیکن لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف بلائیں. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہے ہیں کہ جب تم یہودیوں کو دیکھتے ہو اور پھر تمہیں یا کسی بھی برے انسان کو دیکھتے ہو, اس وقت کیونکہ بنی اسرائیل کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے تو اس لیے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی اتنی نعمتیں ایز ریڈرز, ایز لسنرز آف قرآن حکیم میں, اور آپ سن رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے لاڈ اور عزت اکرام عطا فرمایا, حالانکہ انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا. تو جب انسان یہ پڑھتا ہے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ جو سائٹ پہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے, ان کو انسان جھنجھوڑے اور کہے کہ کاش یہ لوگ بھی ایمان لیں. تو اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ کیا, یا مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری یہ تمنا ہے, یو ڈیزائر کہ یہ لوگ ایمان لیں. وقت اور تحقیق یہ ہے, انڈیڈ ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کانا فریق منہم کہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ان کے اندر ایسے گروپ آف پیپل موجود ہیں, یسمعون کلام اللہ, جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں, ثم یحرفونہ من بعد, ثم پھر اس کے بعد, پہلے سنتے ہیں اور یہاں پہ سماع کا لفظ ہے, یہ پراپر ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں. They listen to understand and once they understand تو مانتے نہیں ہیں, سمینا کے بعد پھر اطانا نہیں کرتے, سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, حق کو پہچانتے ہیں, اور پھر اس کے اندر they try to find weaknesses جو کہ اللہ کے کلام میں ہے نہیں, لیکن اپنے دماغ سے یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے اندر کیسے ہم فتنہ کریٹ کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ, ہم کیسے اس کے اندر لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال سکتے ہیں. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ثم, اس ایکٹیو لسننگ کے بعد یحرفون, وہ حرف کر دیتے ہیں. حرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بدل دینا, چینج کر دینا, کہ یہ اس کلام کو اللہ کے چینج کر دیتے ہیں من بعد ما عقلوہ, اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو عقل بھی دی, وہم یعلمون, اور ان کو علم بھی دیا.
ان کے دلوں نے عقل جو ہے، اس کا قرآن پاک میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں عقل کا تعلق قلب سے بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے دلوں کو عقل ہے، ان کے دل پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو علم بھی ہے. اللہ نے ان کو توریت میں، انجیل میں یہی سارے احکامات دیے ہیں. دے نو اٹس دا ٹروتھ. اور ایک قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو آپ کے حق نبی ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح لوگ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن ان کے اندر انا اتنی ہے، ان کے اندر بغض اتنا ہے، اور ان کے اندر جہالت اتنی ہے، کفر اتنا ہے کہ یہ پہچان کے بھی لوگوں کے سامنے ڈینائی کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تب تک کسی کو حق پہ نہیں لا سکتا جب تک دوسرا ایکسیپٹ کرنا نہ چاہے. اب ان کے ایسا نہیں یہ لوگ بیوقوف ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں. ان میں وہ گروہ موجود ہیں، وہ عالم موجود ہیں، وہ عقل والے لوگ موجود ہیں، وہ جینیس مائنڈز موجود ہیں جو کلام اللہ کو سنتے ہیں. لیکن وہ سنتے اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے عمل کرنا ہے. نعوذ باللہ، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ انہوں نے سننا ہے اور پھر انہوں نے اس کے خلاف پلاننگ کرنی ہے کہ اب اس کو کیسے ہم اپنے کانسیپٹ کے مطابق اس حق کو ٹوسٹ کر سکیں. وَإِذَا، اور جس وقت، اب کیونکہ یہ منافقین ہیں، ان کے پاس بھی تو حق ہے نا. منافق کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور دل سے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو، اللہ کی نہ مانتا ہو. کیونکہ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہے. تو اب دیکھیں یہود بھی ان دس وے منافق ہیں، کیونکہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل میں یہ اللہ کی نہیں مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جس وقت لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، ان کو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے، یعنی کہ وی آر ون آف یو. وَإِذَا، لیکن جس وقت خلا بعضهم الی بعض، خلا کہتے ہیں تنہائی میں چلے جانا، خلوت میں، اور جس وقت یہ پرائیویسی میں آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان لوگوں کو وہ حدیث کہتے ہیں کسی کوئی بات پہنچانا، اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو، بما، یوزنگ واٹ، یا ساتھ جس کے، فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، فتح اللہ، جس کے ذریعے اللہ کھول دے گا، علیکم، تم پہ، لیحاجوکم بہ، کلی دلیل، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بما فتح اللہ علیکم کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے تم پہ کھولا، یعنی کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو آج سے پہلے اللہ نے ہی تمہیں بتائی. یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہدایت ہمیں آئی ہے. لیحاجوکم بہ عند ربکم، اور اس کو یوز کرتے ہوئے دلیل کے طور پہ لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر حق نازل ہوتا تھا، ان کو بھی پتہ ہی اللہ کی طرف سے، تو یہ آپس میں اپنی جہالت کی وجہ سے بجائے اس کو ایکسیپٹ کریں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے کہ شاید ہم یہودیوں میں سے کسی نے یہ باتیں، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، پرانے انبیاء کے واقعات ہیں، یہ ہم میں سے لوگ جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، وہ شاید جا کے ان کو بتاتے ہیں اور پھر یہ قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیکن یہ اپنے آپ کو خود، اس لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ ان کو گمراہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کے اندر جہالت نہیں ڈالتا، انسان خود اپنے اندر جہالت ڈالتا ہے، عقل ہوتے ہوئے، آنکھیں ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے، دل ہوتے ہوئے. افلا تعقلون، اسی لیے طرف ہمارے کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو کوئی سمجھا نہیں رہا؟ یہ تو وہ باتیں جو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی چینج ہو چکی ہیں. تمہاری کتابوں میں بھی یہ جو واقعات ہیں یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہیں. اب جب حق نازل ہو رہا ہے تو تم تو خود اس حق کو نہیں مانتے، تم نے تو فیبریکیٹڈ ورژنز اپنائے ہوئے ہیں. تو اب یہ جب حق نازل ہو رہا ہے تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے؟ اور جو مانتے بھی ہیں ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنی انا کی وجہ سے وہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھتا ہے، ما یسرون،
جو کچھ یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ تو ایون دل میں جو انسان کے خیال آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم خود بھی انکانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس وقت کیا خیالات چل رہے ہیں. کتنی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور we're in our own thoughts، اور بعض دفعہ کوئی ہمیں چونکا دے کہ کیا سوچ رہے ہیں تو ہمیں خود بھول جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے. پر ہمارے رب کو ہماری ایک ایک دھڑکن کا، ہمارے ایک ایک راز کا اللہ تعالیٰ knows all our desires. He knows whatever we're thinking, whatever we're wanting in life. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی چھپاتے کس سے؟ یہ دھوکہ، یہ اس میں کس کو جھوٹ بول کے دکھا رہے ہیں؟ اگر یہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں سو واٹ، ان مسلمانوں نے بھی قبر میں چلے جانا ہے، اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے. قبر میں نہ مسلمانوں نے ان کا حساب لینا ہے، نہ انہوں نے مسلمانوں کا حساب لینا ہے. سب نے حساب مجھے دینا ہے. Why are they not conscious of me؟ اس لیے تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں کون موجود ہیں؟ امیونا. اب یہ جو امی کا ورڈ ہے، اس کو میں پوری آیت پہلے پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم اس امی کے ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ امی کو خود ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اور منہم، ان کے اندر امیونا، امی موجود ہیں، لا یعلمون الکتاب، جن کو کتاب کا علم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے امی صرف ان پڑھ. یہ جو ہم نے پاکستان میں نے دیکھی ہیں بہت سے ترجموں میں ہم امی کا ترجمہ کر دیتے ان پڑھ. قرآن یہ بات تو کر ہی نہیں رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے امی وہ ہوتا ہے جس کو کتاب کا علم نہ ہو سکتا ہے میں پی ایچ ڈی ہوں لیکن مجھے قرآن حکیم کا کچھ نہ پتا ہو، تو قرآن کی نظر میں جاہل ہوں، میں امی ہوں، کیونکہ مجھے کتاب کا علم نہیں ہے. لیکن ایک انسان جس کو کتاب کا علم ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی نہ ہو، چاہے وہ ایف ایس سی نہ ہو، چاہے وہ ہمارے اس نے ایک کلاس 1 اور 2 کے ایگزام بھی نہ دیوں، لیکن اس کو قرآن اور حدیث اور حق پتہ ہے. ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ آج کل ہم ان کو بھی عزت نہیں دیتے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب لوگ انصاف پسند تھے تو لوگ کہتے تھے یہ دانش مند ہیں، یہ باحکمت لوگ ہیں، یہ درویش لوگ ہیں، اللہ نے ان کو حکمت دی ہوئی ہے. تو جاہل ہم ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ بھی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں وہ لوگ ہیں جو کلام اللہ کو سنتے ہیں پھر چینج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو ان میں ایک کیٹیگری تو وہ جو فیبریکیشن کرتی ہے، اور دوسری کیٹیگری ان جاہلوں کی ہے جنہوں نے خود کتاب نہیں پڑھی ہوئی لیکن جو فیبریکیٹڈ ورژنز ہیں ان کو پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور ان پر ایمان لے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کہہ رہے ہیں، کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی مولوی سے پڑھ لینا، کہیں یہ نہیں لکھا کسی عالم سے پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے قرآن آسان کیا ہے، فحل میں مدکر، کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے. یعنی کہ ایک عام سے عام انسان جو بہت سمجھتا ہے کہ جی میں بہت ہی گیا گزرا ہوں، مجھے کوئی عقل سمجھ نہیں، وہ بھی اگر ایمانداری سے اللہ کا کلام کھول لے، اللہ کا کلام اس کو بھی ہدایت دے دے گا. جیسے باور جیسے جب میں قرآن پاک پڑھی تھی ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا گاؤں میں تھا تو وہاں پہ خواتین، ہماری ایک بزرگ خاتون تھی، خواتین ان کے پاس آیا کرتی تھی. ان کے اس زمانے میں بچیاں بالکل اسٹریٹ مانگ نکال کے چٹیا کیا کرتی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا آرٹ سمجھا جاتا تھا کہ جو مانگ ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ نکلی ہو. تو اس بزرگ خاتون کے پاس جس کی آئی سائٹ بھی ویک تھی، اس کے پاس وہ بچیاں آتی تھیں اور وہ ایک تنکا لے کے دعا کیا پڑھتی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور جب وہ یہ کہتی تھی اہدنا الصراط المستقیم اور وہ اس تنکے سے مانگ نکالتی تھی تو وہ بالکل اسٹریٹ نکلتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں وہ ایک خاتون ہے، گاؤں میں رہتی ہیں، پتہ ہے ان کو قرآن پاک کی اللہ جانتا ہے کہ ان کو کتنی حکمت دانش تھی، لیکن کتنے خوبصورت طریقے سے وہ قرآن سے اپنے لیے ہدایت لے رہی ہیں کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دے گا، مجھے سیدھی مانگ نکالی میں سیدھا نکال لوں. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، جاہل وہ لوگ ہیں جو قرآن کا خود علم نہیں حاصل کرتے. اب میں بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کی کتاب ہو یا انجیل ہو، ہم ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، اٹس ایویڈینٹ، اٹس ایوری ویئر ان ہسٹری کہ چرچ تھا یا جیوز تھے، جو علماء تھے، علماء کے علاوہ ان کی ان کتابوں کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. they were not even allowed to keep their own bibles or their own Torah.
everyone had to go to the priest or their seniors جو بھی عالم تھے ان سے پوچھتے تھے ان آیات کا مطلب ہے. ہیبرو زبان اتنی ڈیڈ زبان ہو گئی اب تو کوئی بولتا ہی نہیں. اس زمانے میں جو لوگ کتاب پڑھ بھی سکتے تھے وہ اس کو ہاتھ لگانا منع تھا, لیکن قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان خود پڑھے, سمجھ کے پڑھے, علم حاصل کرو کہ میرا کلام میں نے تمہارے لیے آسان کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں وہ جاہل لوگ موجود ہیں جو خود تو کتاب کا علم رکھتے نہیں تھے, الا ایکسپٹ امانیہ, ایکسپٹ کے تمنائیں تھیں, ان کی تمنائیں تھیں جو یہ چاہتے تھے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہونا چاہیے, تو یہ اس طرح اس کو ٹویسٹ کر لیتے تھے. اور ایک امانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ظاہری مطلب ہو, کہ یہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے تھے, غور نہیں کرتے تھے, بس جو سامنے ان کو ایک اپیرنٹ سا معنی سمجھ آتا تھا چاہے وہ غلطی ہو, یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. یہ اتنے جاہل تھے کیونکہ ان کو حق نہیں پتا. تب آپ دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں بھی آج یہی یہودی اور جو نصرانی ہیں یہ اس طرح کے فتنے کریٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن میں تو جو مسلم ہے اس کو بہت پرووک کیا جاتا ہے کہ وہ خون بہائے, حالانکہ وہ آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھی جاتی ہیں. اب جب بھی جہاد کی آیات دیکھیں, قتال کی آیات دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے پہلے کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ جو حربی کافر ہیں, حربی کافر کیا ہوتے ہیں, دوز کافر who are at war with you, حرب کہتے ہیں جنگ کو, those who are up in arms against Muslims. تو اگر ایک بندے نے بندوق اٹھائی ہے, بم اٹھائے ہوئے ہیں, وہ آپ کے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کم اینڈ ڈسٹروائے اس. پھر اللہ تعالیٰ قتال کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسکین بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ان کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو تم لوگ جو اتنے بڑی بڑی نعمتوں میں رہتے ہو, اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے, حق کے لیے کھڑے ہو. اور پھر اس کی سب سے بڑی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کی دی. آپ دیکھیں حضرت امام حسین کیا بڑی ہستی ہیں, جنت کے سرداروں میں سے ہیں, اور جس وقت آپ سے اللہ تعالیٰ نے شہادت, اور آپ کی شہادت کی خبر خود قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کیا فرماتے ہیں, آپ نے, اللہ نے جو آپ کو آزمائش دی آپ اس پہ پورے اترے, ہم آپ کا یہ فدیہ بھی قبول کریں اور یہ ذبیحہ آخروں میں چھوڑیں, یعنی کہ ہم لیں گے یہ ذبیحہ لیکن آخرین میں سے. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے حضرت امام حسین, اینڈ یو آر دیئر ان کربلا, اور سب شہید ہو چکے ہیں. کیا غم ہوگا, آپ جانماز پہ آنکھوں میں آنسو ہیں, اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس ایک جن صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وادی جن میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنی ایک انگلی کے اشارے سے یہ جو فرات کا ریور ہے یہ میں آپ کے قدموں میں سے گزار سکتا ہوں. حضرت امام حسین اس لمحے بھی مسکرائے, آپ نے اپنا جانماز سجدے کی جگہ سے اٹھایا تو نیچے سے پانی نکل آیا. آپ نے فرمایا میں اسماعیل کی اولاد ہوں, ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمزم نکل آتا ہے, لیکن اس وقت اللہ کو مجھ سے کرامت نہیں چاہیے. اور آپ دیکھیں کوئی ایک اہل بیت بھی اس لمحے اللہ سے کہتا ہے اللہ بس یہ آزمائش نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ جو ہم گنہگاروں کی سنتا ہے وہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو بنے ان کی نہیں سنیں گے, لیکن ان میں سے ایک نے بھی اللہ کے سامنے اف نہیں کیا, کیونکہ حق کے لیے جان دینا اللہ کو منظور تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان سے استقامت, اور اللہ نے وہ قربانی دلوانی تھی کیونکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کر دی کہ اگر نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں حق کے لیے, تو تم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسکمفرٹ میں نہیں ڈال سکتے. ہم میں سے کوئی قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا وائی می, ہم کیوں کرتے ہیں. تو یہ جو آیات قتال کی ہیں وہ اس سینیریو میں کہ حق کے لیے کھڑے ہونے کے, لیکن جب ہم ان کو بغیر سمجھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جس طرح یہ تو جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, they're very bloodthirsty, all they want is mayhem and violence. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی یہودیوں میں ایسے جاہل ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں,
ہاں ایکسیپٹ جو ظاہری ان کو چیز سمجھ آ جاتی یا جو ان کی اپنی ڈیزائرز ہیں. وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور یہ جو بے شک یہ جو بھی بات کرتے ہیں یہ صرف ان کی اپنے ظن ہے, یعنی کہ یہ ان کے اپنے تھاٹس ہیں, اصل میں حق ایسا نہیں ہے. اب جو ورڈ امی ہے, کیونکہ اس پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس کا ایگزیکٹ جو مطلب ہے, یہ لفظ نکلا ہے امیون, جو یہاں پہ ورڈ ہے, ورڈ امی ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل فگر, اور یہی اسی لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے ماں کے لیے بھی, کیونکہ ماں گھر میں سینٹرل پیوٹ ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھی امی یا امی کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے ام القریٰ, مکہ شریف کے بارے میں, کہ یہ شہر جو ہے مکہ شریف, بیکاز دس از دا فرسٹ پلیس, شہر جو حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا نے آباد کیا, تو اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ پورے دنیا میں جتنے بھی سٹیز ہیں ان سب کی جو سینٹرل پلیس ہے, جو مدر پلیس ہے, جو پیوٹ ہے, وہ مکہ شریف ہے. اور آج سائنس بھی پروو کرتا ہے, یوٹیوب کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, دیر آر سو مینی سائنٹیفک ویڈیوز ایکسپلیننگ ہاؤ مکہ شریف از دا سینٹر آف دا گلوب. سو یہ جو امی ہے اس کا مطلب وہ ہے, اور اسی لیے جی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے, یہ اسم مبارک بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر دا پیوٹ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, جو لوگ اس کے دوسرے ترجمے کرتے ہیں نہایت بے ادبی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اگر جہالت میں کرتے ہیں تو بھی ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے. دس از ایکسٹریم گناہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈینائی کیا پہلی دفعہ, تو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلی دفعہ میں اللہ تعالیٰ اس کو صرف سمجھاتے ہیں کہ کیا تم میرا حکم توڑ رہے ہو. جب وہ جواب میں یہ کہتا ہے میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں, نبی کا اس نے عزت نہیں کی, نبی کے مقام کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ انتظار نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا تم رجیم ہو گئے, نکل جاؤ اس بارگاہ سے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے بھی کریں, روئیں, آپ اللہ کے ساتھ لاڈ نخرے جو مرضی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے حبیب کی بارگاہ کی بات ہے, بی ویری ویری کانشیس, تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی اور تمہارے تمام اعمال میں ختم کر دوں گا اگر تم نے اس بارگاہ میں بے ادبی کی یا تم نے ان کو وہ عزت نہیں دی جو کائنات میں ان کی کا مقام ہے. تو یہاں پہ بھی جو یہ امی کا ورڈ ہے, یہ بی ویری کانشیس کہ قرآن سے ہی ثابت ہے کہ کا مطلب ہے سینٹرل یا مدر فگر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, آپ تمام انبیاء میں پیوٹ ہیں, آپ سینٹر ہیں, اور اسی طرح کائنات ساری بھی آپ کے صدقے میں ہی بنی ہے. فوائل للذین, پس ویل ہے, ویل جہنم کی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں, دوزخ کا ایک مقام ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں, اور ویل تباہی کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی وہ وادی ہے ان لوگوں کے لیے, اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. یکتبون الکتابہ, جو کتاب کا مطلب یہاں پہ یہ نارمل بکس نہیں ہے, کتاب الکتاب ہے نا, تو الکتاب کا مطلب ہے دا بک, یعنی کہ جو قرآن یا کوئی بھی ڈیوائن اسکرپچر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, بے ایدیہم, اپنے دو ہاتھوں سے, یعنی کہ جو خود فیبریکیٹ کرتے ہیں جھوٹی آیات قرآن میں, انجیل میں, توریت میں. ثم, پھر اس کے بعد یقولون, لوگوں سے یہ کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ, کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسی ہی آیت اتری ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, اور اصل میں وہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچ دیتے ہیں بہت چھوٹی قیمت پہ حق کو. فوائل لہم, اب دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک پس انہی کے لیے وہ جہنم کا مقام بھی ہے اور انہی لوگوں کے لیے تباہی ہے. مما کتبت ایدیہم, اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ فیبریکیشنز کی. وہ ویل, اور تباہی ہے جہنم کا وہ مقام ہے, لہم, ان کے لیے, مما یکسبون, جو کچھ انہوں نے کمایا اپنے ہاتھوں سے. وقالو, اور یہ تو یہ کہتے ہیں, لن تمسن النار, مس کرنا کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا, کہ یہ کہتے ہیں لن, میں نے آپ کو بتایا تھا لن کا مطلب نیور ایور ان دا فیوچر. سو دے سے, دے کلیم کہ نیور ایور ان دا فیوچر ہمیں ٹچ کرے گی جہنم کی آگ, الا ایکسپٹ یہ کہ ایام معدودہ, عددہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کاؤنٹ, ایام کہتے ہیں ڈیز کو بھی, فیزز کو بھی, سٹیجز کو بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی, ایکسپٹ شاید ایسا ہو کہ بہت تھوڑے سے دن,
ہم تو چوزن ونز ہیں, ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم جو مرضی کر لیں اللہ نے ہمیں معاف کیا. یہودی اپنے آپ کو چوزن ون کہتے ہیں, اور آپ دیکھیں عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے تو تمام گناہوں کی جو پینلٹی ہے نا وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ نے لے کے تو وہ نعوذ باللہ سولی پہ چڑھ گئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا بھی آگ میں تو صرف تھوڑے سے دن ڈالیں گے کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوسچن کریں, اور امت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے کوسچن کرو, اتخذتم عند اللہ عہدا, اتخذتم کیا تم نے پکڑا ہے, تو کیا تم لے کے آئے ہو عند اللہ اللہ کی بارگاہ سے عہدن کوئی معاہدہ اپنے لیے, پاس اگر لائے ہو, لن یخلف اللہ عہدہ, کبھی بھی نیور ایور ان دا فیوچر اللہ اپنے عہد سے ہٹتا نہیں ہے. اگر ایسا عہد ہے تو ٹھیک ہے, واقعی ایسا ہی ہوگا, لیکن کیونکہ ان کو بھی پتا ایسا کوئی عہد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ گے, عمل صالح کرو گے تو جنت کے قابل بنو گے, مجھ پر ایمان لاؤ گے, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو جنتی بنو گے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو راضی کر لو, تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دو, اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کہ ام تقولون کیا یہ لوگ ایسی باتیں علی اللہ اللہ پر کہہ رہے ہیں, ما لا تعلمون جن کو یہ خود بھی نہیں جانتے, یعنی کہ ان کے پاس ایسا کوئی عہد نہیں ہے. بلا انڈیڈ من کا سبا, جس کسی نے کمایا, سیئتن جس کسی نے گناہ کو کمایا, وہ احاطت اور اس کا احاطہ کیا, بہی خطیئتہ گناہوں کے ساتھ, یعنی کہ جس کسی نے پہلے برے کام کی نیت کی اور پھر اس کے بعد اس نیت کے ارد گرد گناہوں کا ڈھیر لگا دیا. یہ وہی والی بات ہے نا جو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایمان اور عمل کو الگ نہیں کرتے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیت بھی بری تھی پھر برے عمل بھی کیے, ٹھیک ہے. تو جس کسی نے گناہ کمایا, یعنی کہ جس کسی نے اللہ کو چھوڑنے کی نیت کی اور پھر اس نیت کی وجہ سے کیونکہ وہ اللہ سے ہی ہٹ گیا, اس کا ٹرو نارتھ خراب ہو گیا, اب وہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے اور ایک ارد گرد اس نے اپنا احاطہ کر لیا. فاولئک, پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین, اور بے شک وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیا. اگین دیکھیں پھر میں وہی بتا رہی ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ خالی ایمان کی بات نہیں کرتا ہے, یہ ضرور آئے گا آمنا باللہ, اور میں نے کہا تھا جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ایمان لائے باللہ, ساتھ اللہ کے, ساتھ اللہ کی ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے, اس کی توحید کو تو ماننا, مگر اللہ کے تمام احکامات کو, اس نے کہا تمام انبیاء کو مانو, آپ کو ماننا ہے, اس نے کہا تمام کتابوں کو مانو, آپ کو ماننا ہے, اس نے کہا روزے رکھنے, ہم نے روزے رکھنے, نماز پڑھنی ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, سچ بولنا ہے, ظلم نہیں کرنا, یہ تمام احکامات باللہ میں آتے ہیں. تو اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر صرف خالی ایمان نہیں, وہ ایمان ان کے نیک عمل کے طور پہ نظر بھی آیا, ثبوت بھی دیا انہوں نے اپنے ایمان کا. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنتی ہیں, ہم فیہا خالدون اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے. صدق اللہ العظیم. یار میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھاتے غلطی بتائی, لرزش بتائی ہوئی تو بخش دے, معاف کر دیں. قرآن پاک کا یہ پڑھنا تمام انبیاء کا, تمام رسول, تمام اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تمام اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امت میں جتنی امتیاز فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, زندہ قیامت تک آئیں گے, اور تمام ملائکہ رجال وغیرہ بابا رسول پاک کی موجود غلام بیٹی کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں ہر ایک کی طرف سے اس کا ہدیہ بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں, اور قرآن کی انبیاء کے کلمہ کامل ہدایت شفاعت خیر و برکت نصرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دنیا آخرت میں مرتبہ نور شاد اور بات ہمیں. جزاکم اللہ خیر.